لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور حضرات، علماء کرام اور علاقے دے مشہور حضرات، اساتذہ، بچے جتنے شریک ہیں، میں تمہارے سامنے ایک آیت قرآن کریم دی اور ایک حدیث پڑھی ہے. ہنے دی روشنی دے اندر چند گل ہی میں تساں حضرات دے سامنے عرض کرے سا. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا واسطے گل کرن دی اور سنن دی اور ان دے بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے جھنڈے تساں دیکھدے بیٹھے ہوئے، جڑے جو یہ جھنڈے نشانات سارے سامنے ہیں، اج کنوں چند دے اعتبار نال اگر دیکھوں ٹھیک 80 سال پہلے جو ہون چند دے اعتبار نال چلدا پہ نظام 1446 ہجری سن 1366 ہجری دے اندر، سن 1366 ہجری دے اندر، اور انگریزی اعتبار نال تاریخ ہے 14 اگست 1947. چند دے اعتبار نال تاریخ ہے سن 1366 ہجری رمضان المبارک جمعہ دے دین کو پاکستان بنن دا الگ تھیون دا اعلان تھیا. چند دے اعتبار نال اج 80 سال پورے تھی گئے. انگریزی تاریخ دے اعتبار نال اج 77 سال پورے تھی گئے. 80 سال چند دے اعتبار نال، کیونکہ جیرا سال چند والا ہوندے او جہاڑے گھٹ ہونے، انگریزی سال جرا ان دے جہاڑے ود ہونے. اسی سال پہلے اور انگریزی اعتبار نال 77 سال پہلے ساڈا اے ملک ہندوستان کنوں الگ تھیا، انج تھیا، جدا تھیا. پہلے بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، کشمیر دو ہیں، آزاد اور مقبوضہ.
اے سارا علاقہ ہکو ملک ہوندا کئی سو سال تک اندو تے مسلمان نے حکومت کی ہے کئی سو سال تک علماء نے اندازہ لکھے کم و بیش 800 سال تک مسلمان نے حکومت کی ہے سارا نظام اسلامی ہے ہر چیز شریعت کے مطابق ہے مسلمان دی گھر دی زندگی کنو گھن دے عدالت تک چھوٹے موٹے دفتریں کنو گھن دے صدر مملکت دے دفتر تک مکمل اسلامی قانون ہے گویا اے اسلام دا ایک بہت بڑا علاقہ ہے رقبہ ہے ایریا ہے پورے علاقے دے اندر جرا کئی سو میل لمبا اور چوڑا اے علاقہ بن سے اتنا اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت دا مطلب اے ہے کہ تمام قوانین شریعت دے مطابق ہیں دین دے مطابق ہیں قرآن کریم دا نظام نافذ ہے عدالت قانون جری مجرم کو سزا ملتی ہے اسلامی قانون دے مطابق ملتی ہے رشوت کہنا ہے سود کہنا ہے سفارشاں کہنا ہن پورا ایک اسلامی نظام ہے علماء دی عزت ہے خانقاہیں آباد ہن مدارس آباد ہن مسلمان دیندار ہن بے نمازی لوگ نظر نہ آمدے ہن گویا ایک دین دی رونق ہے دین دی بہار ہے مالی اعتبار نال معاشی اعتبار نال کوئی بندہ پریشان کہنا ہے ہر کہیں کو انصاف مل رہا ہر کوئی اپنی آزاد تجارت کریں رہا معاشی اعتبار نال مالی اعتبار نال اے علاقہ اتنا مشہور ہے جو این علاقے کو سونے دی چیڑی آکھا ویندا ہے جو اے علاقہ ای میں ہیں جو اتنا چیڑیاں ہیں جرا وہ بھی سونا کھمنیا پہ ساری بدقسمتی برطانیہ دے وچوں کچھ لوگ ٹریے بہانہ تجارت دا بنایوں نے آدھے اجازت نامے گھن دے تجارتاں کریں دے رہ گئے ول مالدار بن گئے ول زمیناں ول پلاٹ ول دکاناں اے ساریاں چیزاں گھن دے رہ گئے حتیٰ کہ ول او اگو دے وجدے علاقے دے لوگوں کو بے دخل کریں دے گے دے آپ قبضہ کریں دے گے جو اپنی سرے کی زبان دی مثال ہے جو آئیدہ ہے بھاچا بن دے چول دی سین بن گئی ایہو کچھ سڑے نال عیسائیں کیتے اور انگریزیں کیتا آئے ہن تجارت واسطے لیکن ملک جو تے آہستہ آہستہ قبضہ کریں دے رہ گئے مسلمان بیچارے حکومت ہے اقتدار ہاں لیکن مسلمان دے نال نال ہندو اور سکھ بھی رہندے ہیں یہ دو مشہور مذہب ہیں ورنہ ان دے علاوہ بے شمار مذاہب بے بھی ہیں ہند میں اور سکھیں نے انگریزیں دا ساتھ دیتا اور
میر صادق میر جعفر اے دو بندے غدار وطن ہن جنہیں وطن دے نال غداری کی تھی اور انگریزیں دا ساتھ دیتوں نے میسور دا علاقہ جدا سلطان ٹیپو نے انگریزیں نال جنگ کی تھی تاکہ انگریز اتنا قبضہ نہ کریں ایک کئی سو سال دی خونی تاریخ ہے جن دے اندر سارے علماء نے عوام نے قربانیاں لیتیا شاملی دا میدان جن دے اندر انگریز دے قبضے کو روکن واسطے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہما حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور بے شمار علماء جنہیں شاملی دے میدان دے اندر انگریزیں نال جنگ کی تھی جنگ ناکام تھی گئی بظاہر مسلمانوں کو شکست تھی گئی بے شمار گرفتاریاں تھیاں پشاور کو گھندے دہلی دے چاندنی چوک تک یہ چوک حالی تک بھی مشہور معروف ہے جڑے انگریزیں پھانسی دی جہی بنایا ہویا ہن او گھٹ تھی گیا کم تھی گیا علماء کو درخت نوتے پھانسی دیتی گئی کالا پانی مالٹے دی جیل درائے شور عبور کران دے بے شمار جہندوتے مسلمانے کو قید کیتا گیا کئی حضرات کی تو ہجرت کر گئے کئی اتھائی رہ دے ملک دی آزادی واسطے کوشش کریں دے رہ گئے انگریزیں حکومت قبضہ کر گیا سارے جڑے بچے کھچے حکمران ہن کمزور تھی گئے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر اندر نہ ہا ہندوستان دہلیت کو گرفتار کیتا گیا اندے پوترے دے سر قلم کر دے ٹرے دے اندر رکھ دے اتو رومال دے دے بہادر شاہ ظفر کو کئی جہڑے بکھا رکھ دے پوچھو نے ناشتہ کرے سے وہاں کے کیوں نہ کرے سا وہ جیل دے اندر ہا انہیں دے پوترے دے سر قلم تھے ہوئے ان ٹریچ رکھ دے یہ پیش کتنے کہ ناشتہ کر ظلم دی ایک تاریخ ہے قرآن مجید کو ساڑیا گیا کتب خانے ساڑ لیتے گئے کتابیں کو ضائع کر دیتا گیا عیسائی اپنا منگوائے گئے انہیں دے راہب پادری کہ آؤ لوگوں کو عیسائی بناؤ بہت بڑی تعداد عیسائی بن گئی اون وقت ساڑے علماء نے آکھا ساڑے کو تھا دو چیزاں ہیں ساڑے علماء نے سوچا ایک حکومت ہے نمبر 2 علم ہا دینی مدارس ہاں مدارس ویران تھی گئے نہ کوئی سبیل سوچوں طریقہ سوچوں چلو دین دا محفوظ رہ بنے حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمت اللہ علیہ ایک مثال نال سمجھیں دے ہن کہ پہلے زمانے جڑا ماچھاں کہنا ہوں جہاں دا عورتیں سویرے اٹھی دے بھا بالنی ہوں دی ہے دا او کیا کریں جہاں ایک گوہے کو دکھا دیں سواد وچ پور رکھیں جہاں جڑے سویرے اٹھ جہاں ان سواں کو ہٹا میں نہ ہٹا
تے گوہا تھوڑا تھوڑا ہی میں دھوں دینا پیا ہوئے ہاں او وسمدہ کہنا ہاں ختم کہنا تھی رہا دول اون کو ہٹا دے پھوکا دے وین ہاں دیوال بھا بال ونیا کک سر دے لکڑی سر دے ان کو پنجابی زبان سدیں دے ہن جو ایک پاتھی رکھ دے او رات کو تاکہ سویرے بھا ملوے سے تو او حضرت سارے علماء نے ایو سوچا کہ سارا علم گیا سارے علماء شہید تھی گئے قرآنی نسخے ساڑ لیتے گئے اور کتابیں کو ختم کر لیتا گئے کوئی علم دی روشنی واسطے کوئی مدرسہ بنا گنو کوئی ایہو کر گنو تاکہ علم دا سارا بچ ونے ایک شاید گئی بئی شاید بچ ونے جو مسلمانیں دا دین دے ایمان ہے جرا ہی مدرسے دے ذریعے اسا محفوظ رکھوں کئی حضرات جمع تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور اون وقت سلسلہ چشتیہ دے بزرگ ہن حضرت صوفی محمد عابد رحمت اللہ علیہ انہیں مل جل دے مدرسے دی بنیاد رکھی وہ بھی انار دے درخت لے کوئی کوٹھی کوئی محل کوئی مکان کہنا ایک گال ہے سن 1868 ہجری دی 68 عیسوی دی ہن چل رہا پہ 2024 1924 100 سال پچھو چلے ونو ول ہوں کنو 60-70 سال بیا پچھو چلے ونو مدرسے دی بنیاد رکھی گئی استاد مقرر تھی گئے پڑھن والا صرف ایک طالب علم میسر آیا جو اتنا انگریزیں دا اثر ہاں جو پڑھن والے طالب علم نہ مل گیا استاد دا نام ملا محمود شاگرد دا نام ہا محمود اے دو محمود کٹھے تھے ولا مدرسہ شروع تھی ایہو شاگرد جرا محمود ہاں بعد ایہو شیخ الہند دے لقب دے نال مشہور تھے ایہو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دے استاد بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دے استاد مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی دے استاد حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی دے استاد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دے استاد حضرت شیخ الہند نے ایک کھیپ تیار کر دی تھی علماء دی تو ای لین اچ کم کر تو ای لین اچ کم کر مسلمانے دا دین دے ایمان ہے جڑا اے محفوظ رہ ونجے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے عوام دے ذہن دے تے محنت شروع کی تھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خان کہہ دے اندر بے دے لوگیں دا تزکیہ اخلاق دی درستگی اعمال صالحہ دے تے پختگی خان کاہی نظام نال کوشش کی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سیاسی میدان وچ کوشش کی تھی کچھ حضرات وائس اور مقرر ہیں جنہیں تقریریں دے لحاظ نال کم کیتا خود حضرت شیخ الہند نے ایک تحریک چلائی ہے انگریزوں کے خلاف اپنے کئی شاگردوں کو نال کر دے اج انہیں حضرات یا قربانیاں جڑے انگریز کو کٹھن واسطے ہن کہیں کو یاد کہنی کہیں کو پتہ کہنی جو سارے علماء نے کیا قربانیاں لیتے ہیں تحریک شروع کی تو نے ان تحریک کا نام ہے ریشمی رومال ریشمی رومال تے لکھ دے مضمون ہاں اندے 3 مرکز بنائے گئے ہیں ایک دیوبند ہاں دوسرا مرکز دین پور شریف ہاں ایک خان پور کٹورے دے نال 3 مرکزیں دے اندر اسلحہ جمع کیتا گیا بہت سارا کم کیتا گیا روس افغانستان ترکی
اور جاپان، انہیں 4 ممالک کو حضرت شیخ الہند نے نال کیتا جو اساں تحریک چلے سوں تاکہ انگریزیں کو اتھو بے دخل کر دے ہوں۔ تحریک دا راز فاش تھی گیا، دوبارہ گرفتاریاں تھی گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اتھو کر تحریک کو ذرا مضبوط کر دے، سعودی عرب چلے گئے، اتھو تاکہ وندے عرب دے لوگیں کو نال کریں۔ طائف دے اندر ہن حضرت اور اون وقت دا جڑا گورنر ہے مکہ دا، ان دا نام ہے شریف مکہ، او انگریزیں دے نال رل گیا۔ انہیں حضرت شیخ الہند کو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو، حضرت مولانا عزیر گل کو، تقریباً 8 بندے ہن گرفتار کر دے مالٹا دی جیل بھیج دیتوں نے۔ 4-4.5 سال دے قریب اے حضرات گرفتار رہی ہے، مالٹا دی جیل تو رہا تھی دے آئے، کئی نشیب و فریز ہیں۔ این 4.5 سال دی بھی علماء نے تاریخ لکھی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی دے حالات آپ لکھیں، کتاب دا نقش حیات 2 جلدیں دے اندر ہے۔ حضرت نے جیل دے واقعات پوری تفصیل نہ لکھیں اور انگریزیں دے حالات لکھیں۔ سارے علماء نے آخر 1921 دے اندر اے حضرات رہا تھی دے آئے، ملک دے اندر پہنچے۔ ملک اولے افراتفری دا شکار ہا۔ سن 1906 دے اندر مسلم لیگ دا قیام وجود آیا، مسلم لیگ بنائی گئی۔ سن 1903 دے اندر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجلس بیعت اظہار فرمایا، دل چاہدے کوئی الگ خطہ ہوئے ہاں، الگ ملک ہوئے ہاں، اساں اتھا ہندویں اور سکھیں در علیہ رہ دے، اساں نظام کہنا چلا سکسوں، الگ جگہ ہوئے ہاں جتھا بین دے، اساں قانون اسلامی ہوئے ہاں، قرآن دے مطابق زندگی گزاروں ہاں۔ یہ سارا حضرت تھانوی رحمت اللہ نے اسلامی حکومت دا ایک نقشہ پیش کیا۔ ان کے بعد علامہ اقبال نے الہ آباد اور لاہور دے اندر اپنے خطبے دے اندر ان کا اظہار فرمایا۔ علامہ اقبال نے ایک خط لکھا جناب محمد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو کہ تو مسلمانوں کی قیادت سنبھال اور مسلمانوں کے اندر شامل تھی اور مسلم لیگ کو مضبوط کرو تاکہ ملک آزاد تھی وے۔ انگریزوں نے اپنا زور لایا، ہندویں سکھیں نے انگریزوں کا ساتھ دیتا۔ اے مسلم لیگ اور سارے علماء نے مل جل دے محنت کی تھی۔ مسلم لیگ نے علیہ سیاسی طور، سارے علماء نے اپنا علاقائی طور، حتیٰ کہ جرا اج صوبہ خیبر پختونخوا ہے، پہلا اندنا سرحد ہاں اور بلوچستان ایک 2 صوبے ایسے ہیں جرے مسلم لیگ دی وٹھج کہنا ہن، مسلم لیگ دا ساتھ نہ دیں دے ہن۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا نال تھے اور پورے صوبے خیبر پختونخوا دا دورہ کی تو نے اور اتھو دے ووٹ مسلم لیگ کو ملے اور تاں اے علاقہ پاکستان کے اندر شامل کیا۔ اے علاقہ اپنا حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جلندھری رحمت اللہ علیہ، جتنے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے خلفاء ہن، متعلقین ہن، حضرت نے سب کو ہدایت فرمائی کہ مسلم لیگ دا ساتھ دیو اور ملک آزاد اپنا، تاکہ انہیں کو مذہب دی رہنمائی بھی تھی وے، دین دی رہنمائی بھی تھی وے، الگ ملک جیسے بن ونجے اون ویلے اسلام دا قانون فوراً نافذ تھی ون۔ اگر علماء ساتھ نہ دے دے تو بہو مشکل ہاں اج جڑے خطے آپ بیٹھے سے یہ آزاد تھی منائی گا۔ یہ جہادیں دے وچ آزاد نہیں تھی گیا جو بس 14 اگست کو اعلان تھی گیا جو سارا ملک الگ تھی گئے۔ اگر اساں دی تاریخ کو دیکھوں، ہزاراں نئی لکھاں جوانیاں قربان تھی، لکھاں عورتاں بیوہ تھیں، انہیں دے سہاگ جدا تھی،
کئی حضرات ہزاریں کی تعداد بڑھڑے شہید تھی گئے، کئی ہزار عورتیں نے ہندوستان تو ہجرت کر دے پاکستان پہنچے، لکھیں کی تعداد بندے آئے، کئی عورتیں نے اپنی عزت کو بچاون واسطے جو ہندو اور سکھ انہیں دی بےزتی کریں دے ہن، کھوہیں دے اندر ٹپ مار دی تو نے کہ مر ونجو پر ساری عزت محفوظ رہ ونجے۔ ان حالات دے نال اعلان تھے لوگ ہجرت کر دے تھا آئیں، اور جڑے لوگ ہجرت کر دے تھا پہنچیں انہیں یہ داستانہ عجیب و غریب ہیں جو کیویں وہ لوگ اتھا پہنچے۔ لاہور دے اندر ایک آدمی ہا، وہ ہمیشہ چپ رہندا، ہمیشہ خاموش رہندا، اب گال بات کہنا کریندا، بندے کو پوچھیں جو تو کیوں چپ پئی، الیندا نہیں بھی گال نہیں بھی کریندا، وہ آ کے بس آخر پوچھتے ایک جاڑے ہوں دسیا وہ کہ میں جلے ہندوستان جو ہجرت کر دے امدا پیا ہاں، میرے لئے میری بیوی ہے، میرا 7 بیٹیاں ہیں، اساں ہجرت کر دے آئیو سے ٹرین دے اندر اساں بہ گیو سے بھی ٹرین سکو لاہور پوچھے سی، کئی طرفوں رستے امدے ہیں، ایک قریب ترین رستہ ہے لاہور والا، ایڈو رستہ ہے بہاول نگر والے پاسو رستہ ہے، سیال کوٹ والے پاسو رستہ ہے، ایڈو سندھ والے پاسو رستہ ہے، مختلف جہیں دے ٹرین آمن دے رستے ہیں۔ تو وہ آدمی آکھیا یہ گال کر دے بھی میرے لئے میری بیوی بھی ہے اور 7 دھیری بھی ہیں، وہ آنکھ سے خاموش تھی گیا۔ ولی میں جتھوس اتے آکھے اس گال میں ٹھڈا سا میں لمبا جہاں سا بھریو سک گال میں ہیں جیلے اساں ٹرین بہ گیو سے ہندو اور سکھ دے گنڈے آگے انہیں کول وڈیاں چھریاں اپنا خنجر یہ چیزاں چاقو ہوویں اندر پہے، ہر بندہ اپنی جان بچانے والی کوشش کریں رہا۔ میرے سامنے میرے بیوی کو ذبح کر دی تو نے، میرے 7 دھیری کو ذبح کر دی تو نے، کوشش کرنا جتھا لگے چاقو مار دو، خنجر مار دو، چھری مار دو، او مار دے چلے ونجنا۔ وہ کیا یقین کرو ٹرین پوری ہے جڑی خون نال بھریج ویندی ہے، تلے لین نال خون ایویں وٹیندا ہا ویندا۔ میں جڑے ویلے میں تلے سن گیوم، تلے منہ کدے میں لیٹ گیوم، انہیں میرے کو مردہ سمے دے چھوڑ دے چلے گئے، جڑے میں اٹھیوں وہ چلے گئے۔ کچھ میری ایک چھوٹی جڑی دھی ہے ہوں دے اندر کچھ سا باقی ودا ہوئے، بقیہ سب ختم تھی گئے۔ میری بچی میں کو آکھیا ابا جی ساکو اتھا ہی نہ چھوڑا ہے، اساں اپنے اکھی نال زندگی پاکستان نہ دیکھ سکو سے، ساری تدفین پاکستان کرا ہے، جتھاں اسلام دا قانون ہو سے کم از کم ساری اپنا تدفین دا چلو اٹھیں تھی ونجے۔ وہ آکے میں گھر دا جرا سرمایہ گھن دے آیا ہم، وہ سارا دا سارا اپنے اکھیں دے سامنے میں کوہیندہ زیبا تھیندہ ڈٹھوں، میں کلہا آ بچاں، علامہ دا کیا علامہ، گال کراں دا کیا گال کراں، کہیں کو حال سناواں دا کیا حال سناواں۔ میرے سامنے دا اوہ 7 دھیری انہیں دا وہندہ ہویا خون، انہیں دا تڑپدہ ہویا جس، میرے سامنے دا اوہ کچھ ہے، میں کیا علامہ دا کیا گال کراں۔ اے ایک داستان ہے، یہ جیاں سینکڑوں داستانہ ہیں جنہیں بعض لوگوں نے کتاباں لکھے نہیں دوتے کہ ہجرت کر دے پاکستان اساں کیے پوچھو سے، اے امیداں لا دے جو اساں ونجوں اسلامی نظام ہو سے۔ پر افسوس، صد افسوس، سارے شہر تک بزرگ ہیں، یہ سارے حضرات جانیں، قاری عبدالعلیم شاہ صاحب سارے مدرسے سرپرست ہیں، یہ وقت انہیں دی عمر 90 سال کو اتے ہے۔ وہ دن جران پاکستان بنیا ہا، میں 3 مسلح ہندوستان سنا چکا ہوں، 3 مسلح سنا چکا ہوں، تو معلوم تھیا 20 سال کے قریب دا عمر ہو سے، وہ ادھے ہی آ گئے۔ انہیں ایک بے بھائیان وہ ایک بندے کو گھن دیا ہے، وہ بندہ آیا اینک لگی ہوئی بڑھڑا ضعیف کو پکڑیا ہویا ہوئے،
دا قاری عبدالعلیم شاہ صاحب ان کو ملے، اور جرا گھن آیا بندہ نا جن کو او بھی قاری صاحبان جڑے چوک چاٹا وسطی دوران مسجد ہے نا عزیزیہ مسجد ہندے امام خطیب نا قاری عبدالقدیر شاہ صاحب یہ گھننا ہے قاری عبدالعلیم شاہ صاحب کریں ایک بندے کو قاری عبدالعلیم شاہ صاحب کو ملے، اون آکھیا بھئی میں فلانا ہاں ہندوستانی، میں ہندوستان چ آیا، دا قاری عبدالعلیم شاہ صاحب کو ملے، ملن دے بعد سارو قطار رونے آخو نے ساری 59 سال دے بعد ملاقات تھی پئی۔ کئی آدمی ایسے خاندان پچھو رہ گیا آپ اتھاں آ گئے، دھیری پچھو رہ گیا پتر اتھاں آ گئے، پیو نہیں رہ گیا پتر اتھیں کرا آ گئے، ایک امید گھندے کہ آزاد ملک ویسوں اسلامی نظام نافذ ہو سی، ساری ہر شے پریشانیاں دور تھی رہے، لیکن افسوس صد افسوس جنہیں لوگ ملک دی باغ ڈور سنبھالیے انہیں آج تک 80 سال گزرن دے باوجود این عوام کو یہ نعرے کی بنیاد جو تے ملک بنیا ہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ان وقت لوگ نعرے مریں دے ہن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ماریں گے مر جائیں گے پاکستان بنائیں گے، ہندوستان ٹوٹ کے رہے گا پاکستان بن کے رہے گا، بہت سارے نعرے مریں دے ہن، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، فلاں فلاں، یہ سارے امیداں گھندے لوگ آئے جڑے اون وقت 20 سال دے ہن، آج انہوں دی عمر اپنا 77 کو گھندے 97 سال عمر تھی گئی یا 100 سال عمر تھی گئی، چند اعتبار نال اکثریت دنیا تو رخصت تھی گئی، نمی نسل کو پتہ کہنی جو ملک کیویں بن گیا کیویں یہ تھی گیا، بہرحال یہ سارے واسطے نعمت ضرور ہے، لیکن یہ نعمت دی عوام بھی قدردانی کرے، حکمران بھی قدردانی کریں، پولیس بھی قدردانی کرے، جج بھی قدردانی کریں، جج حضرات مرزائیں کو خوش نہ کریں، اد ساری حکومت مرزائیں کو خوش نہ کرے، انہیں ہندویں دے سکھیں واسطے کم نہ کریں، جیرے اسلام قانون قرآن مجید واسطے ملک کو آزاد کروایا گیا ہاں، ایک قرآن مجید انتظار پہ تھیا جو میں کو قدر نافذ کرے سو، توارے گھریں کا ہر شے آ گئی، توارے ملک کے ہر شے آ گئی، پر نم ہی آیا تو میں قرآن نہ توارے گھریں چ آیا، نہ توارے دلیں چ آیا، نہ تواری عدالت چ آیا، نہ توارے تھانے چ آیا، کتھائی نم ہی آیا تو قرآن کریم نہیں آ سکیا، باقی ہر چیز آ گئی ہے۔ اساں اپنے حکمرانے کو تمام ان لوگوں کو جڑے ملک سنبھال چکے جنہیں دے ہاتھ ملک دی باغ ڈورے عرض کرے سوں منت کرے سوں خدا را جڑا اللہ دے نال وعدہ کیتا ہوئے ان دے رسول نال وعدہ کیتا ہوئے قرآن کریم نال وعدہ کیتا ہوئے قرآن کریم دے نظام کو نافذ کرو اپنی دنیا ہی بناؤ آخرت ہی بناؤ اور عوام دی دنیا ہی بناؤ آخرت بناؤ۔ آپ کو اتنا فائدہ ضرور ہے، آپ کو نماز کو کوئی نہیں رکے گا، قرآن پاک پڑھن کو کوئی نہیں رکے گا، تبلیغ سے ونجو کوئی نہیں رکے گا، اللہ والے کو ونجو کوئی نہیں رکے گا تو حق، لیکن سوال نماز کیوں نہیں سے پڑھ دے؟ ساری اکثریت بے نماز کیوں ہے؟ روس کے حالات دیکھو 70 سال تک انہیں کو نماز نہ پڑھنے دے، قرآن کریم نہ پڑھنے دے ہاں، تو اساں اج رکاوٹ کہیں اساں نماز پڑھ سکتے، لیکن اساں انگریز کنو آزاد تھیو سے، ہند میں کنو آزاد تھیو سے، سکھیں کنو آزاد تھیو سے، میں اوہا گال پیا کریں نا جری مولانا عبدالرشید صاحب کریں دے پیان، اساں اون غلامی کو نکھے سے اساں بئی غلامی تے آگے سے، اپنے دل نفس دی غلامی اور شیطان دی غلامی تے آگے سے، اساں اج اوہے کم بھج بھج دے کرے سوں جرا سا کو دل آگ سے، جرا شیطان دا پچھو ہے، شیطان دا نمائندہ دل ہے، دل جرے کم دو سا کو متوجہ کریں دے اساں خوب کرے سوں، سنت دا احساس کہیں، دین دا خیال کہیں، نماز دا خیال کہیں، دو بندے آپا تے نہیں لیں دے انہیں کو آنکھو چا
میاں حضور علیہ السلام دا فرمان ہے ترے جہڑے کو زید علامن ناجائز گناہ ہے وہ اپنے گال ہی کرے سن نبی سی نکاح منن کے تیار کہن سے ساکو کون روکی کھڑے من ترک اخاہ فوق ثلاث فمات فدخل النار ترے جہڑے کو زید جرا بندہ اللہ بول چھوڑنے وے مر گیا سیدھا جہنم میں ویس نماز کو ساکو کون روکی کھڑے تلاوت کو ساکو کون روکی کھڑے جیری شے اساں کر سکتے ہیں ہر بندہ انفرادی تو سارے تے داڑھی رکھنے پابندی ہے اساں داڑھی کیوں نہیں سے رکھ سکتے سارے سلوار گیتیاں کن اتنے رکھن پابندی ہے اساں کیوں نہیں سے رکھ سکتے کوئی پابندی کہنی وجہ وہ ہے انگریز کن جدا تھیو سے ہند میں کن انج تھیو سے سکھیں کن انج تھیو سے نفس تے شیطان دی غلامی آ گیو سے نہ معلوم ای غلامی تو اساں کدن نکل سکتے جی میں مولانا فرمیدے پہ ہن اہل اللہ نال تعلق علماء حق نال تعلق اے نفس اور شیطان دی غلامی کو نکلن کا ذریعہ ہے ورنہ بندہ کوئی بیمار آدمی اپنا علاج آپ نہیں کر سکتا جسمانی بیمار اپنا علاج آپ نہیں کر سکتا جی میں روح دیا بیماریاں ہیں دل دیا بیماریاں ہیں انہیں دا علاج ہی بندہ آپ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ساکو این ملک دی قدر کرنے توفیق عطا فرماوے اور ملک دی این آزادی کو سارے حق قبول فرماوے اور ساکو این آزادی دی صحیح معنی قدر قیمت سمجھان دی اور آزاد جنہیں اساں ہے سے آزادی دی نال دین دے کم کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.